اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ نبوت کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اور نبوت میں سے جو آج عرض کریں گے وہ ختم نبوت کے بارے میں ہے۔ ختم نبوت یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اس چیز پہ ایمان نہیں رکھتا تو گویا وہ ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کا منکر ہوتا ہے، یعنی اگر وہ یہ عقیدہ نہ رکھے تو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور ان کی پہچان دو چیزوں سے ہے، ایک اللہ کے رسول ہے اور دوسرے خاتم النبیین ہے۔ یعنی رسول کو دو طریقوں سے یاد کیا جاتا ہے، یا تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا جاتا تھا، اور دوسری ان کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ لیکن جو رسول خدا کی ختم نبوت کا منکر ہے ایک گروہ، جنہیں ہم قادیانی یا احمدی کہتے ہیں، وہ اس آیت کی اور طرح سے تعویل کرتا ہے۔ انہوں نے پہلے تو خود رسولوں کی کیٹیگریز بنائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نبوت تشریعی ہے، ایک غیر تشریعی ہے۔ یعنی ایک نبی وہ ہے کہ جو شریعت لے کے آتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کسی دوسری کی شریعت کا پیروکار ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے ہاں بھی چلے نبی یا رسول کے ذریعے فرق ہے، لیکن انہوں نے ایک تیسری قسم بنائی جس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نبوت ذلی ہے۔ عربی میں ذل سائی کو کہتے ہیں کہ وہ جو تیسری قسم ہے نبوت ذلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چل رہا ہے، کہ دین یہی رہے گا، شریعت یہی رہے گی، لیکن ان کے تحت ایک نبی اور جو ہے نیا مبعوث کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے غلام احمد کو اسی حیثیت سے کہا کہ وہ نبوت ذلی رکھتا تھا۔ اور پھر جب قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ خاتم النبیین ہے، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کوئی بھی نبوت کسی قسم کی بھی اس کو آگے جاری و ساری رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے پھر خاتم النبیین، یعنی ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبیین یعنی ایسی ہستی جو نبوت کو انجام تک پہنچانے والی ہے۔ انہوں نے خاتم کی جو تعویل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اور کہتے ہیں کہ چونکہ مہر کسی چیز کی تصدیق کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے آیت صرف یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ نبی اپنے سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی تصدیق کے لیے آئے ہیں۔ یعنی جو مسلمان مانا لیتے ہیں کہ یہ نبوت کو انجام تک پہنچانے والے ہیں، وہ مانا نہیں ہے۔ لیکن اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ بات کرتے ہیں 1300 سال تک غلام احمد قادیانی سے پہلے کسی مفسر نے یہ بات نہیں کی کہ یہاں پہ مراد ختم نبوت سے نبوت کو انجام تک پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ جتنی روایات دیکھی جائیں یا مفسرین کے اقوال دیکھے جائیں، ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان پر ختم نبوت یعنی نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور اگرچہ عربی میں خاتم کا مطلب مہر بھی ہوتا ہے، لیکن مہر وہاں پہ لگائی جاتی ہے کہ جہاں پر خط لکھنے والا آخر میں مہر لگا کے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ یعنی اس کے بعد مزید کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کہا جائے کہ یہ خاتم النبیین مہر کے معنی میں ہے، یعنی گویا رسول خدا نے سارے نبی بھیج کے اس کے بعد سید الانبیاء کے ذریعے مہر لگا دی کہ اب اس کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح خاتم کا ایک مطلب انگوٹھی بھی ہوتا ہے عربی میں، اور چونکہ پرانے زمانے میں بھی جب خط لکھا جاتا تھا تو ان کی جو مہر ہوتی تھی وہ انگوٹھی میں ہی ہوتی تھی، اور وہ اپنی انگوٹھی ہی لگا کے وہی مہر کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ یعنی اگر وہ معنی بھی لیا جائے نبی کے لیے
اور پھر لیکن وہاں پہ پھر قادیانی کہتے ہیں اگر آپ انگوٹھی مراد لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام نبیوں کی زینت ہے. وہ کہتے ہیں انگوٹھی چونکہ زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ تمام نبیوں کی زینت یہ نبی ہے. لیکن یہ بھی وہ معنی ہے کہ جو ان سے پہلے کسی نے نہیں لیا کہ نعوذ باللہ صرف اس سے مراد زینت ہے. بلکہ اگر انگوٹھی بھی معنی لیا جائے تو چونکہ انگوٹھی بھی اس لیے استعمال ہوتی تھی کہ جب خط تحریر کر لیا جاتا اور آخر میں انگوٹھی سے مہر لگا کے یہ بتایا جاتا تھا کہ اس کے بعد بھی لکھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر بھی وہی مطلب ہے کہ یہ نبوت کو انجام تک پہنچانے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس روایات ایسی موجود ہیں اور وہ متفق علیہ ہے، یعنی اہل سنت بھی مانتے ہیں اور اہل تسنن بھی مانتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور ان میں سے پہلی وہ حدیث ہے کہ جو رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ کی مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ سمیت کتنی کتابوں میں اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، اور یہ متواتر روایات میں سے ہے، یعنی جس میں کوئی شک نہیں کرتا. یعنی رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح مجموع البیان میں ایک روایت ہے کہ جو صحابی رسول جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں میں میری مثال ویسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک عمارت تعمیر کرتا ہے، ایک محل تعمیر کرتا ہے اور اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے. جو بھی شخص دیکھتا ہے اس عمارت کو یا محل کو تو وہ کہتا ہے کہ یعنی کس قدر خوبصورت یہ محل یا عمارت ہے، لیکن یہ ایک اینٹ جو ہے جب تک نہ ہو یہ مکمل نہیں ہوتی. تو رسول خدا حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں میں میری حیثیت وہی ہے کہ جو اس محل میں وہ اینٹ کی ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیج دیا تو گویا اس نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا ہے. اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ کی زندگی میں جو اللہ نے آیت نازل کر دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے. یعنی جب دین کامل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے. چونکہ دین کامل ہے کہ اگر کسی اور نبی نے آنا ہے نعوذ باللہ تو کیا اس نے دین ناقص تھا کہ اسے مکمل کرنے کے لیے آنا ہے. جب نبی کی زندگی میں ہی دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بعد پھر کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس حوالے سے جہاں تک اہل تشیع ہے وہ پھر نبوت کے بعد جب امامت کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب نبوت کا باب ختم ہو گیا ہے اور امام جو ہے وہ کوئی نئی شریعت کوئی نیا دین لے کے نہیں آتا، بلکہ جو نبی کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے وہ اسی دین کا محافظ ہوتا ہے اور اسی دین کو اپنی اصلی حالت میں قائم رکھتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کا اس پہ عقیدہ ہونا ضروری ہے. اگرچہ انہوں نے اور بھی بہت سی تعویلیں کی ہیں، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ سچا نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نبی ہے. جیسے قرآن میں ایک آیت ہے سید الانبیاء کے بارے میں کہ انی مبشرا برسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بظاہر یہ مقولہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس رسول کا نام احمد ہوگا. اب وہ اپنی تعویل کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جسے ہم مانتے ہیں کہ نبی کے یعنی غلام محمد قادیانی اس کے بارے میں تذکرہ ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کا نام احمد نہیں ہے، اس کا نام غلام احمد ہے. یعنی اور آیت میں سید الانبیاء ان کے نام کا تذکرہ ہے کہ جیسے رسول نے خود فرمایا تھا کہ آسمان پہ میرا نام احمد ہے اور زمین پہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھوڑا سا اونچا ذرا بولیے.
جو ہے نہیں اس میں جو خواہش مند ہے کہ ہم جنت میں جائیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارا فرقہ نہیں جنت میں جائے گا، جس کی ہم سے وضاحت کرتے ہیں کون سا فرقہ ایسا ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث 72 نہیں 73 فرقوں کے بارے میں ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے جو 72 ہیں وہ ناری ہیں یعنی جہنم میں جائیں گے، اور ایک جو ہے وہ ناجی ہے یعنی جنت میں جائے گا۔ اور جیسے انہوں نے سوال کیا تو وہ تو ہر مکتب اسلام کا فرقہ کہتا ہے کہ ہم ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کون ہے یا کون نہیں ہے، ظاہری بات آپ بھی کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہم ہیں، لیکن یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 72 کی نمازیں جہنم میں جائیں گی، ایک کی نماز جنت میں جائے گی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو 72 اذانیں ہیں وہ غلط ہوں گی، ایک اذان صحیح ہوگی۔ اسی طرح باقی جتنے اعمال ہیں یعنی 72 کا طریقہ غلط ہوگا، ایک کا طریقہ صحیح ہوگا، وہ ہم پھر خود تمام جتنے بھی مکتب اسلام کے گروہ ہیں ان میں سے دیکھ لیں کہ ان 73 میں سے کن 72 کی اذان ایک ہے، ایک کی اذان مختلف ہے، 72 کی نماز ایک ہے، ایک کی نماز مختلف ہے، 72 کے روزہ کھولنے کا طریقہ ایک ہے جس کا روزہ کھولنے کا طریقہ مختلف ہے، 72 کے وضو کا طریقہ ایک ہے، ایک کا وضو کا طریقہ مختلف ہے، یعنی اس چیزوں کو آپ خود ملا لیں تو ایک صاحب عقل انسان نتیجہ نکال سکتا ہے وہ کون سا ایک ایسا مکتبہ فکر ہے یا ایک فرقہ ہے، مسلک ہے کہ جو اس معیار پہ پورا اترتا ہو۔ اچھے گمان لکھو یہی ہے کہ دوسرے کے بارے میں برا نہ سوچو، یعنی اچھا جیسے ان بعض الظن اثم کے بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کا کوئی کلیگ ہو، اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی وسوسہ کوئی شبہ آتا ہے، اب یہ ہے کہ انسان اسے اچھی بات پر بھی محمول کر سکتا ہے لیکن انسان اسے منفی انداز میں سوچے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے واضح، یہ تو ایک فطر کی بات ہے۔ کیا صلہ رحمی یہ ہے کہ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس میں یہ ہے کہ کن کن چیزوں میں، یعنی ہر امور میں ہی حسن سلوک ہے، یعنی اگر وہ غریب ہیں تو آپ ان کی جو ہے امداد کیجیے، اگر وہ بیمار ہیں تو آپ ان کی تیمارداری کے لیے جائیے، اگر ان کے جنازہ ہے تو آپ اس کی تشییع جنازہ کے لیے جائیے، یعنی صلہ رحمی کو اسلام نے مقید نہیں کی ہوئی، محدود نہیں ہے، صلہ رحمی ہے کہ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور وہ زندگی کے ہر پہلو میں آتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہاں تک اس چیز کو باور کروانے کے لیے انسان ان کی زیارت کرتا رہے، ان سے میل ملاقات رکھے، یہ تمام صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین و اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند سے بلند تر فرما، اس ماہ مبارک میں خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اور الہ ہم زندوں کو موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، جو بیمار ہے بیماری کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ واجب